بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ سلمان ارشد. میں ہوں پاکستان کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں پاکستان. کون ہے پاکستان ناظرین؟ اس شو کا مقصد کیا ہے؟ میں ہوں پاکستان. ہر وہ شخص جو پاکستان میں رہتا ہے, جو پاکستان کا سٹیزن ہے, وہ ہے پاکستان. ہر وہ شخص جو پاکستان سے باہر بھی رہتا ہے اور پاکستانی نیشنلٹی رکھتا ہے, وہ ہے پاکستان. ہر وہ شخص جو پاکستان میں کام کرتا ہے, وہ ہے پاکستان. چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے میجورٹی ہو, چاہے مینورٹی ہو, وہ سب ہیں پاکستان. تو پھر اس شو کی ضرورت کیا ہے ناظرین؟ ناظرین, لوگوں کو آج بھی اپنے حقوق جاننے میں پرابلم ہو رہی ہے. آپ کسان ہیں, بزنس مین ہیں, پولیس آفیسر ہیں, آرمی آفیسر ہیں, پولیٹیشین ہیں, یا آپ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں. ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایز آ پاکستانی آپ کے حقوق کیا ہیں. ڈیموکریسی میں یعنی جمہوریت میں آپ کے حقوق اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے شاید ہم پر چند خاندان پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے اب تک اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے حقوق سے اور اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہی نہیں ہیں. یہی مقصد ہے اس شو کا, کہ ہم بحث کریں ان ایشوز پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمیں بتائیے کہ وہ ایشوز کیا ہیں تاکہ ہم ان کو منظر عام پر لا سکیں. آج جو ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, وہ پاکستان کے بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ یہ ایسے شہر کو بری طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے جس سے پورا پاکستان رن ہوتا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں کراچی فلڈنگز کی. دا سٹی آف لائٹس, یہ وہ شہر ہے جس سے پاکستان کی اکانومی 50% سے زیادہ اکانومی جنریٹ ہوتی ہے. صرف ٹیکس جو ہے وہ 50% سے زیادہ صرف کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں پہ $160 بلین رننگ اکانومی ہے اس شہر کی. تو پھر اتنے برے حالات کیوں ہیں اس شہر کے؟ ناظرین, اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ انیکسپینسو سٹیز میں سے یہ بڑا شہر ہے. میرے ساتھ کچھ ایکسپرٹس موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے کراچی کی اس حالت کی. سب سے پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا ارشد اظہر صاحب سے. ارشد اظہر صاحب سول اور ٹرانسپورٹ انجینئر ہے جو کراچی میں ہی پیدا اور بڑے ہوئے, اور انہوں نے اپنی انڈر گریڈ انجینئرنگ وہاں سے کی 1984 میں. اس کے بعد ماسٹر ڈگری کی NED انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی سے. کراچی میں انہوں نے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں بہت کام کیا ہے. ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں ان کا ہاتھ ہے, انہوں نے اس پہ محنت کی ہوئی ہے, جیسا کہ لیاری ایکسپریس, لیاقت آباد فلائی اوور, لیزابیلا برج, کلفٹن فلائی اوور, مائی کولاچی بائی پاس, للی برج, اور یہ ان پروجیکٹس کی تعداد اور بھی بہت ہے. اگر میں ان کا ریزمے انٹروڈیوس کرانے لگوں گا تو شاید کافی ٹائم لگ جائے. اور اب یہ کینیڈا میں ہے اور یہ یہاں پہ بھی انفراسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں. جیسا کہ ان کے انٹروڈکشن سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ انفراسٹرکچر کراچی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عشرت مظہر صاحب. یہ بھی کراچی میں پیدا ہوئے اور کراچی میں بڑے ہوئے. اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں سے ہی حاصل کی, اور کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 7 سال یہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں بھی کام کرتے رہے. 2007 سے یہ کینیڈا میں ہیں, تب سے یہاں پر بھی انہوں نے کافی بینکس میں بھی کام کیے اور اب سیلف امپلائڈ ہیں. اس کے علاوہ یہ کافی نالج رکھتے ہیں اور ینگسٹرز کو مینٹر کرتے ہیں کراچی کی پولیٹکس کو لے کر, اور اس کے بارے میں ینگسٹر کو تعلیم دیتے ہیں. آئیے آپ تو انٹروڈیوس کراتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ ارشد بھائی, سب سے پہلے یہ بتائیں, آپ نے کراچی میں اتنا کام کیا, آپ نے کراچی کے انفراسٹرکچر پہ اتنی محنت بھی کی, کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا کراچی میں رہنے کا, اور کیا کراچی کی یاد آتی ہے آپ کو یہاں پر؟ ہاں, کراچی میں چونکہ پیدا ہوئے, کراچی میں پلے بڑھے, کراچی سے ہم نے ایجوکیشن حاصل کی, کراچی میں کام کیا, تو یقیناً یاد تو بہت آتی ہے اور کراچی کو مس بھی بہت کرتے ہیں. لیکن اب جو کراچی کا حال دیکھتے ہیں تو اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا رونا آتا ہے. بالکل, آج کل جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے اس کا بہت بڑا حال ہے. جس زمانے میں ہم لوگ تھے اس وقت اتنا بڑا حال نہیں تھا. بہت ہم نے نیو انیشیٹو اسٹارٹ کیے تھے اور بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کیا, بہت اچھا کام کیا. ایک اچھی لائن پہ, ایک اچھی سمت میں کراچی جا رہا تھا, لیکن سم ہاؤ چیزیں جو ہیں نہیں ہو سکی اور ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ کریٹ ہوئے. اس میں کچھ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں,
تو ابھی ہم بات کریں گے اس کے انشاءاللہ ہم ان کو ضرور ان پہ روشنی ضرور ڈالیں گے. عشرت بھائی آپ کی یہاں پہ 2007 سے ہیں, آپ کراچی کو مس کر رہے ہوں گے, کیسا فیل ہوتا ہے کینیڈا میں جب آپ کراچی کا سنتے ہیں؟ کتنی یاد آتی ہے کراچی کی؟ میموریز یاد آتی ہوں گی, بچپن وہاں پہ گزرا ہے. دیکھیں اٹس بین آلموسٹ لائک 13 ایئرس کہ میں یہاں پہ مسیساگا میں کینیڈا میں موجود ہوں, لیکن رائٹ آن دا ڈیپتھ آف مائی ہارٹ ایکچولی ایوری سنگل ڈے میں جو ہوں کراچی کی ویو ضرور دیکھتا ہوں, میں وہاں کے حالات حاضرہ ضرور سنتا ہوں, کیونکہ دیٹ از دیئر, دیٹ از ان آر روٹس, اٹس نو وے کہ ہم اس کو بھول سکیں. گولڈن ایرا تھا جو ہم نے وہاں پہ گزارا, جو اچھا پیریڈ وہاں پہ گزارا. وی ہیو سین ہم کراچی کو ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے. انفارچونیٹلی لاسٹ فیو ایئرس کمز آؤٹ ٹو بی اے ڈیزاسٹر ویئر بائی وہ لاسٹ کر گئے اس پاتھ کو جس سے وہ آگے ڈیولپ ہو سکتے تھے بہت بہتر طریقے سے. سو مینی ایسپیکٹ, سو مینی ایلیمنٹ بیہائنڈ اٹ, جو ہم جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی رہے گی اس میں ہم مزید ڈسکس کرتے رہیں. ٹھیک ہے, ہم بات کریں گے کراچی کی, تو میں ارشد بھائی کی طرف جاتا ہوں. ارشد بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی. ہمیں کراچی کے انفراسٹرکچر کے بارے میں کچھ بتائیں, اور پھر ہم انشاءاللہ روٹ کاز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ جو حالات ہیں آج کراچی کے, کہ کراچی کی شاید کوئی گلی خالی نہ ہو جہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو بتائیں کہ انفراسٹرکچر کیسے تھا کراچی کا, ان کا جو سسٹم تھا پانی نکالنے کا وہ کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ بیفور ہم اس طرف جائیں پرابلمس کی طرف اور ایشوز کی طرف, میں تھوڑا سا کراچی کا بیک گراؤنڈ آپ کے ناظرین کے لیے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. جی بالکل. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کراچی کی اکنامی جو ہے وہ $114 بلین کی ورتھ ہے اس کی اکنامی کی, اور وہ ایک طرح سے پاکستان کی اکنامی کی بیک بون ہے. اس کی اکنامی میں 2 سی پورٹ, انٹرنیشنل سی پورٹ شامل ہیں, جس کے اندر کنٹینر ٹرمینل بھی ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں, اس میں انڈسٹریز ہیں, ہیوی میٹل انڈسٹریز ہیں اور لائٹ انڈسٹریز ہیں, اسمال انڈسٹریز بھی شامل ہیں. کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک جو 2017 کا سینسس ہوا تھا اس میں کوئی 15 ملین کے قریب اس کی پاپولیشن آئی تھی, لیکن یہ کہ اور دوسرے اندازوں کے مطابق وہ 30 ملین بھی ہے. لیکن آج ایک اچھے ایجوکیٹڈ گیس اور ایک اچھے سروے کے مطابق کسی نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ 22 ملین سے کم نہیں ہے کراچی کی آبادی. تو اگر آپ 22 ملین کا کوئی شہر بناتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ کراچی جو ہے ورلڈ کا 7th پاپولس سٹی ہے. تو آپ سے اندازہ کر سکتے ہیں کراچی جو ہے وہ کتنا, مطلب 22 ملین کا کراچی ورلڈ 7 پاپولس سٹی, لیکن جو پاپولس سٹیز ہیں ان کے ریسورسز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کراچی کے مقابلے میں. کراچی کے بھی ریسورسز بہت زیادہ ہیں, کراچی کے پاس ریسورسز بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ وہ ریسورسز جو ہیں وہ کراچی پہ استعمال نہیں ہوتے ہیں, وہ سم ہاؤ کہیں اور چلے جاتے ہیں, کہیں اور استعمال ہوتے ہیں, لیکن جو بھی ریسورسز کراچی میں یوز ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتے. اس کے علاوہ اگر آپ کراچی کا ایریا دیکھیں, کراچی کا ایریا جو ہے وہ 3800 اسکوائر کلومیٹر ہے. 3800 اسکوائر کلومیٹر جو پورا کراچی ڈویژن ہے اس کے اندر, جس کے اندر 7 ڈسٹرکٹس بھی آتے ہیں, اور اس کے اندر تقریباً 1200 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ سیمائی اربن اور اربن ایریا ہے, اور ہارڈ کور ایریا جو ہے کراچی کا وہ تقریباً 530 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو 3800 اسکوائر کلومیٹر سے اگر آپ 1200 اسکوائر کلومیٹر لیں تو تقریباً 30% جو ہے کراچی کا ایریا ایسا ہے جو کہ سیمائی اربن اور اربن ہے, جہاں پہ کہ میٹروپولیٹن نیڈس اور میٹروپولیٹن ڈیمانڈس موجود ہیں, اور اس کی وہ ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے انفراسٹرکچر کو اس کو ٹھیک کیا جائے. اچھا سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, ہم نے پچھلے دنوں جب گرمی کی بہت زیادہ لہر تھی تب ہم نے گرینری ان کراچی کی بھی بات کی تھی. اب کہنے اربن ایریا اتنا زیادہ ہونا, تو ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ کراچی کا ایک کافی بڑا ایریا جہاں پہ درخت کا نام و نشان نہیں ہے 12 کلومیٹر کے ڈایا میٹر میں. جی ہاں بالکل, اگر آپ گوگل ارتھ کے اوپر کراچی کا میپ دیکھیں تو آپ کو وہ براؤن سٹی نظر آئے گا, کیونکہ وہاں پہ گرینری نہیں ہے. اور گرینری نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پانی نہیں ہے وہاں پہ, ایک دوسری وجہ ہے کہ کلائمیٹ ایسی ہے, لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. کراچی میں جو میں نے 1200 اسکوائر کلومیٹر کی بات کی آپ کو, جو مین کور کراچی کا ایریا ہے اس کے اندر 76% ایریا ایسا ہے جو کہ پیوڈ ہے, جو کہ یا تو ایسفالٹ پیو ہے یا یہ کانکریٹ کا پیو ہے, یا بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, اوپن اسپیسز نہیں ہیں. صرف 24% ایریا ایسا ہے جو کہ اوپن اسپیس ہے, تھوڑی سی ایگریکلچرل ہے یا کوئی گارڈنس ہیں, تو وہ ایریا جو ہے وہ صرف اتنا سا اوپن اسپیس ہے. تو اوپن اسپیس اگر اتنا کم ہوگا اور پیوڈ ایریا اتنا زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ گرینری بھی نہیں ہوگی, اور یہ ایک بہت بڑا روٹ کاز ہے کراچی کے جو ابھی رین ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کا.
میں ارشد بھائی کی طرف جاتا ہوں. چلیے کراچی میں اتنا عرصہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ اسپورٹس بھی کھیلتے رہے ہیں. ایز اے سٹیزن آف کراچی, ہاؤ ڈو یو فیل کہ جو ہو رہا ہے, جو سر نے بتایا ہمیں, آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے امپیکٹ ہوتا ہے ایک نارمل سٹیزن کراچی میں جو ہے؟ بیسیکلی اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ بہت فزیکل اور مینٹل رہتے ہیں. لوگ جو ہے ذہنی طور پہ ایک پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ان کے اندر ایک اسٹریس فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے جو ان کی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے, ان کی ڈیسیشن کو, ان کی موومنٹ کو, ان کی پرفارمنس کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ کے پاس لائٹ نہ ہو, پانی نہ ہو, انفلیشن ہو رہی ہو, پرائسز, فوڈ پرائسز ہائی ہو رہی ہوں, اپرچونیٹی اور ریسورسز آپ کے پاس نہ ہوگی جس میں آپ پیسے کما سکیں, تو کیا ہوگا بیسیکلی یور لائف ول گو ورسٹ, اور آپ برے سے برے کی طرف آگے بڑھیں گے. اچھا ایک منٹ, آپ نے کہا کہ ریسورس کی جب بات کر رہے ہیں, کچھ ریسورسز تو ایسے ہیں جو کنٹری وائڈ, جن کی جیسے آپ نے مہنگائی کی بات کی, لیکن وین الیکٹریسٹی کی بات آتی ہے یا جو لوکل سٹی کی بات آتی ہے, جو ریسورسز ہیں پبلک کے لیے, ان میں کراچی میں اتنا زیادہ فنڈز جنریٹ کرنے کے بعد بھی شارٹیج کیوں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے وہ شارٹیج کیوں ہے؟ بیسیکلی اس کی ریزن آئی بلیو اٹس اے پور پلاننگ آن دی پارٹ آف الیکٹرک سروس پرووائڈرس. کہ الیکٹرک جس کا نام لینا جی, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ایکچولی. بالکل, کافی انسیڈنٹس آتے ہیں خبروں میں ان کے. بیسیکلی اگر نمبر آف انسیڈنٹس اور فریکوینسی آف فیلر دیکھا جائے تو دا نیم از دیئر کہ الیکٹرک. ان کی بلنگ کے متعلق ایشوز, عوام سے, عوام کو ان کا رسپانس ٹائم, ان کی سروس, اٹس پیتھیٹک ایکچولی. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کوئی ایسا کنٹرول رکھا گیا جس میں کہ الیکٹرک کی پرفارمنس کو گیج کیا گیا یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہو, بیسائڈ دیٹ کہ وہ ٹیکس ریونیو, ٹیکس پے کرتے ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا گیا. کوئی آفٹر دیئر انسیپشن کوئی ایسی گیج یا کوئی ایسا میجرمنٹ ٹول پرووائڈ نہیں کیا گیا جس کے تھرو ان کو چیک کیا جا سکے either they are able to perform, either they were able to lend whatever they are expecting from them. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں, امپروومنٹ there is no improvement at all. میں ناظرین میں یہاں پہ بریک کی طرف جانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا چلوں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج ایک وقت میں پورے ایشیا کا, اف ناٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, سب سے زیادہ بیزی اسٹاک ایکسچینج تھا. اور سول جو کہ ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے, اس کے شہر کی جو پلاننگ ہے وہ کراچی شہر کی پلاننگ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کی گئی تھی. تو ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ دنیا بھر سے کراچی کی طرف دیکھتے تھے کہ اپنی سٹیز کو کیسے پلان کرنا ہے. اس بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ملتے ہیں کچھ دیر بعد. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. If you are looking for a dedicated and honest real estate agent, then meet Wasif Khan, servicing the community for years in resale and pre-construction projects. Sell your property in top dollars with TV, radio, social media, and MLS marketing. We also help with mortgages. For all your real estate needs, contact me at 647-786-8765 or visit wasifkhan.ca. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل, آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری, رہائشی, تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com.
Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لا تعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ. ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. I've worked very hard to build this business. Now, how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ویلکم بیک ناظرین. بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے اپنے گیسٹس کے ساتھ. بات کر رہے ہیں ہم سٹی آف لائٹس یعنی کراچی کی. اور جو کراچی کی حالت ہے اسے دیکھ کے دل سے افسوس ہوتا ہے کہ جو شہر پوری دنیا کے ملکوں کے لیے, دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال تھا, آج وہ اس حالت میں ہے. ارشد بھائی, ہم بات کر رہے تھے انفراسٹرکچر کی, تو آپ ہمیں بتائیں گے فرام انفراسٹرکچر پوائنٹ آف پرسپیکٹو کہ ایسا کیا ہوا کہ کراچی میں اتنا پانی آ گیا کہ کوئی ایک گلی بھی خالی نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ ہو. اس ایشو کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی کراچی کی ٹوپوگرافی کو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کی ٹوپوگرافی کیا ہے. کراچی کا جو علاقہ ویسٹ اور نارتھ ویسٹ کی طرف ہے وہ تھوڑا سا ہلی ایریا ہے, جو کہ کیرتھا رینج کا جو آخری حصہ ہے وہ کراچی ویسٹ میں اور نارتھ ویسٹ میں آتا ہے. کراچی کے جو ساؤتھ ایسٹ کا ایریا ہے وہ بدین سے ٹچ ہوتا ہے, اور پھر جو نارتھ والا ایریا ہے وہ اوپر کے حصے, جو کراچی کا ساؤتھ کا ایریا ہے وہ پورا عربین سی سے متعلق ہے. تو کراچی کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ وہ نارتھ ویسٹ اس کا ایک اونچا ایریا ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی وہ جب مین سٹی میں آپ داخل ہوں تو وہ فلیٹ ایریا ہے. تو جب آپ رین کی بات کرتے ہیں یا ڈرینیج کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے سلوپ جو ہے یا نیچرل گریویٹیشنل چیز ہو جو کہ آپ کو پانی کو جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جائے. جب آپ سٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ آلموسٹ وہ پھر فلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر آپ کا انجینئرنگ کا رول آتا ہے کہ آپ اس کو واٹر کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے الٹیمیٹ پوائنٹ تک لے کے جاتے ہیں. کراچی کے ایوریج رین فال جو ہے وہ 8 انچز ہے پر ایئر. سوری میں کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. جو فلیٹ ایریا ہے اس میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کافی کنالز ہیں, کافی نالے ہیں جو پانی کو پش کرتے ہیں. جی وہ میں اسی طرف آ رہا تھا. کراچی کے اندر جو ہے بیسیکلی 2 کریک یا 2 آپ ریور کہہ لیں جو مین ہے. ایک ملی ریور ہے جو کہ نارتھ ایسٹ سے لے کے ساؤتھ کی طرف جاتا ہے, اور ایک لیاری ریور ہے جو نارتھ ساؤتھ ڈائریکشن میں ریور نکلتا ہے. اس کے علاوہ 2 اور کریک ہیں جو کہ گجر نالہ کہلاتا ہے اور ایک ہے اورنگی نالہ کہلاتا ہے. گجر نالہ اورنگی نالہ جو ہے وہ ویسٹ سے جو ہے شروع ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ لیاری ریور میں ٹچ کرتا ہے. اسی طرح گجر نالہ جو ہے وہ نارتھ سے شروع ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ لیاری ریور میں ٹچ کرتا ہے. تو لیاری اور ملی ریور جو ہیں وہ الٹیمیٹلی پھر وہ سی کے اندر جو ہے وہ ڈسپوز آف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں 3
बड़े ड्रेन्स भी हैं, जिसमें एक मंजूर कॉलोनी ड्रेन है, एक है पिक्चर ड्रेन है, एक नहर ख़याम है. इसके अलावा कोई 38 बड़ी ड्रेन्स, पक्की ड्रेन्स भी हैं, और 300 कोई स्मॉल और मीडियम साइज़ की ड्रेन भी हैं. तो एक ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ है कराची के अंदर. और मुझे अपने बचपन में, और मतलब आप जो कराची के लोग रहने वाले हैं उनको याद होगा कि नॉर्थ नवाबाद में पूरी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बना हुआ था. लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, वहाँ ड्रेन्स बनी हुई, ओपन ड्रेन्स थी, जो कि साल में जब बारिशें होती हैं कराची में मानसून सीज़न में, जुलाई अगस्त के महीने में, और वो तकरीबन 2-3 हफ्ते के अंदर वो 8 इंचेस बारिश हो जाती है. तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अपना काम करता है, वो अल्टीमेटली पानी को लेके जाके किसी न किसी नेचुरल ड्रेन में डाल देता है, गुजर नाले में, लियारी रिवर में, मली रिवर में, और फिर वहाँ से वो अपना रास्ता बना के अपना समंदर में चले जाता है. तो अब हुआ ये कि जो कराची जब बेहंगम तरीके से जब प्लान वो इसकी आबादी बढ़नी शुरू हुई और लोगों ने रहना शुरू किया, तो वो ड्रेन सिस्टम जो था, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम था, उसके अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अपनी सीवरेज पाइप्स की आउटलेट उसको उस जगह पे जाके डाल दिया. कहाँ पे सॉरी? जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन था उसके अच्छा, अंदर उन्होंने सीवरेज पाइप जो है वो कनेक्ट कर दिया. अच्छा, अब सीवरेज जो है, अनट्रीटेड सीवरेज जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जा रहा है. तो वो उस जो ड्रेनेज Sir, but that impacts the drinking water too, doesn't it? नो, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो तो अल्टीमेटली उसने समंदर में जाना है. इसका वाटर से था. ओके, ठीक है. तो सीवरेज वाटर जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो सीवरेज वाटर का काम करना शुरू कर दिया उसने, जो कि उसका फंक्शन नहीं था. तो अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जाहिर है कि जब सीवरेज आप उसके अंदर करते हैं तो वो सीवरेज जो है उसके अंदर सॉलिड्स भी होते हैं, वो सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होते हैं, वो अल्टीमेटली वो क्लॉक होना शुरू होगा, उसके अंदर डिपोजिशन हुई और वो फिर क्लॉक्स होने शुरू हुए. फिर ये हुआ कि जी वो ड्रेन्स, ओपन ड्रेन्स हैं तो उसमें स्मेल आती है, तो उसको क्या किया जाए, तो उसके ऊपर उन्होंने कवर कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने छत भी डाल दी. छत डाल दी तो फिर उसकी क्लीनिंग का इशू शुरू हुआ. जब फिर क्लीनिंग के लिए फिर छत तोड़ी गई कि भाई वो उसको छत तोड़ के उसको क्लीन किया जाए. फिर जब बारिश हुई और पानी उसके अंदर नहीं गया तो फिर जाहिर है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई. तो ये इशू जो सर है, लेकिन ये एक साथ तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो काफी अरसा लगा होगा. तो इसका मतलब पुअर प्लानिंग है, इंजीनियरिंग साइड पे फॉल्ट है, पॉलिटिकल साइड पे फॉल्ट है. फॉल्ट है कहाँ पर? ये ऐसे वजह क्या बनी? फॉल्ट इसमें हर जगह है. अगर आप मुझसे फॉल्ट की बात करें तो उसके अंदर फॉल्ट जो है वो सिटीजन से लेके पॉलिटिशियंस और इंजीनियर्स और इदारों सबका ही फॉल्ट है. हर कोई अपना हिस्सा बकदर जुस्सा के मुताबिक जो है ना वो काम कर रहा है. तो ये सारा सिस्टम फेलियर जो है वो किसी एक शख्स को, किसी एक इदारे को करना मुनासिब नहीं है. इसके लिए इसमें हम सब जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो भी वहाँ पे है. ठीक है सर, लेकिन अब हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं. अब कराची से जो उसका वेस्ट है, हमें पहले कचरे की भी बहुत शिकायत रही है, ऑफ कोर्स सब्जे की हम बात कर चुके हैं. अब इसका ड्रेनेज जो है वो उसका एक ब्लॉक होल होता है कहीं पे, जहाँ पे वो जाके फंस रहा है या पानी निकल नहीं पा रहा या ओवर फ्लडेड है. एग्जैक्टली अगर एक वर्ड में बोलेंगे आप या एक सेंटेंस में बोलेंगे तो अभी क्या मसला है कि पानी निकल नहीं पा रहा कराची से? ऑफ कोर्स वो ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक है. ड्रेनेज ब्लॉक ड्रेनेज ब्लॉक है, और उसके ब्लॉक होने की बहुत सारी वजह हैं. जैसे आपने सॉलिड वेस्ट की बात की, तो कराची का जो गार्बेज है वो एक ज़माना था कि उसका एक तरीक़ाकार बना हुआ था म्यूनसिपैलिटीज़ का, वो गार्बेज वहाँ पे उठाया जाता था. थोड़े से उसके अंदर इशूज़ ज़रूर थे, लेकिन बहरहाल गार्बेज जो है वो शहर से उठ रहा था. इस वक्त आप कराची को देखें तो वो पूरा कराची जो है वो कचरा कुंडी बना हुआ है जी. हर जगह आपको कचरा वहाँ पे नजर आएगा. वहाँ पे रोडों पे, फुटपाथों पे, पार्कों में, हर जगह जो है वो आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा. और वहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हो नहीं रहा. अल्टीमेटली वो सॉलिड वेस्ट कहीं ना कहीं तो जाना है. जब वो रोड पे आता है तो फिर वो ड्रेन में भी जाता है. वो ड्रेन में भी जाता है, तो वो ड्रेन में जाएगा तो उसको जाहिर है वो उसको वो ब्लॉक करेगा. तो ये सॉलिड वेस्ट का ये भी एक इशू है. फिर आपका जो सीवरेज है, जो सीवरेज अल्टीमेटली सीवरेज जाता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जी, वहाँ पे वो ट्रीट होता है. वहाँ से उसमें से सॉलिड अलग किए जाते हैं और उसका ट्रीटेड वाटर जो है फिर समंदर में फेंका जाता है. जी जी. तो कराची की जो डिमांड है वो तकरीबन 500 मिलियन गैलन डेली की है कि वहाँ वो इतना सीवरेज जो है वो प्रोड्यूस होता है. अब उसके लिए आपको जाहिर है कि उसको ट्रीट करके आपको समंदर में छोड़ना है, जबकि कराची में कैपेसिटी जो है 150 मिलियन गैलन डेली की है. सो 350 मिलियन? नो, 500 से 150 की सिर्फ कैपेसिटी है. नहीं, मैं वो कह रहा हूँ. सो 350 मिलियन की कैपेसिटी नहीं है, वो इसका मतलब है पानी फंसता जा रहा है या ट्रीट नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है. अच्छा, 350 मिलियन जो पानी है वो तो ट्रीट नहीं हो रहा, लेकिन जो 150 कैपेसिटी है उसमें से भी सिर्फ 50 मिलियन जो है वो काम कर रहा है सिस्टम. तो 450 मिलियन
रॉ सीवरेज जो है वो समंदर में जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल और हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आपकी फिशरीज के बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। Wow. तो ये एक ईजी इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। सर मैं सरप्राइज इस बात से हूँ कि ये फैक्ट्स जो आप हमें बता रहे हैं एज एन इंजीनियर, अभी तक पाकिस्तान का मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा, या शायद मीडिया बात नहीं करता तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर, हमारे इंजीनियर्स इस बात को कवर ही नहीं करते। नाज़रीन, सिटी ऑफ लाइट्स हैज़ बिकम सिटी ऑफ गार्बेज, और मैं हूँ पाकिस्तान, आप हैं पाकिस्तान। आप करें सवाल अपने लीडर से। मैं इशरत भाई की तरफ चलता हूँ। इशरत भाई, बहसीयत है पाकिस्तानी शहरी, आपको अभी फैक्ट्स भी पता चले, क्या ओपिनियन आपकी, क्या राय है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए? और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि ब्लेम किसको दें। वो कह रहे थे कि कुछ अर्सा पहले तक वहाँ पे गार्बेज उठाने का या वेस्ट का एक अच्छा इंतज़ाम था। व्हाट चेंज्ड, व्हाट हैपेंड? बेसिकली नथिंग हैज हैपेंड सो फार। पिछले कुछ सालों में कुछ कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट भी दिए, लेकिन उनको भी बहुत सारे इश्यूज हुए, किकबैक्स के इशू हुए, उन पे डिफरेंट किस्म की काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन मनी, इस तरह से उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई कि पैसे किकबैक के तौर पर ले लिए जाएँ। इंटरनेशनल सेक्टर के जो इस किस्म के इदारे होते हैं वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते इस इन्वायरमेंट में, पाकिस्तानी वो रोल बैक करके वापस निकल गए। जो हमारी लोकल में जो गवर्नमेंट है उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं भी तो वो 80 to 90% आउटडेटेड है, मशीनरीज इनकी नाकारा हो चुकी हैं। अगर आप जो लोकल बॉडीज़ हैं, KMC है, ZMC है, इनकी ट्रक्स की हालत देखें, कचरा उठाने वालों की, तो 80-90% वो ख़त्म हो चुके हैं। बेसिकली वो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। जिन नए ट्रक्स को या जो जो मशीनरी को ये बाय करते हैं, इवन बिफोर कि वो पब्लिक के इस्तेमाल में आए, उससे पहले वो दोबारा बिक चुकी होती है इंटरनली, या उसको इस तबरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि वो अपनी जो एक एक्सपेक्टेड लाइफ है उस तक पहुंच ही नहीं पाती। हर चीज़ को देन जब चीज़ लास्ट होने लगती है, जब बिल्कुल पॉप अप होने लगती है, उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट के लिए तरफ जाते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? यू हैव टू फोरसी एक सिटी जिसका एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 22 मिलियन की हो, उसके अंदर आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई डिज़ास्टर होगा तो मैं उसकी रिकवरी पे जाऊंगा। देयर इज़ नो वे यू कैन कवर दैट। इस भाई, आज से चंद साल पहले, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मेयर ऑफ कराची वाज रेटेड द बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स कराची वाज डूइंग समथिंग वेल, एंड इट्स नॉट इवन अ डिकेड अगो, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली अ डिकेड अगो। तो सडनली इतना बड़ा फ्लॉ कैसे हो गया कि सिर्फ 10%, जैसे अर्शद भाई ने बताया कि सिर्फ 10% वेस्ट जो है उसको एक्चुअली ट्रीट किया जा रहा है? डेफिनेटली दैट्स अ बिग आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी, यू नो, कि इतना बड़ा चेंज इतने छोटे से टाइम में कैसे आ सकता है। गवर्नेंस इतने पुअर लेवल पे किस तरीके से जा सकती है। आज हर कोई अपने पावर्स के ना होने की रोना रो रहा है, मेरे पास पावर्स नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है। गवर्नर से लेके मेयर से लेके एवरीबॉडी इज क्राइंग क्रोकोडाइल टीयर्स एक्चुअली, नो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? लोकल अभी मैं एक सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो देख रहा था, उसमें लोकल्स ने अपनी मदद के लिए तौर पे अपने पैसे लगा के मशीनरी बुला के और अपना काम शुरू कर दिया। डिफेंस वगैरह में या इस तरह की सोसाइटी में जहाँ पे वेल ऑफ लोग हैं, जिनके पास पैसा अवेलेबल है, और जो ये तो उनकी बात हो रही है। जो स्लम्स की बात है उसको तो आप बेसिकली यू नो, अगर आप ओवरऑल एक ड्राइव थ्रू करें कराची का, तो यू विल गेट एन आइडिया किस किस्म की कंडीशन से वो लोग गुजर रहे हैं। एवरी सिंगल डे इज अ डिजास्टर फॉर देम। ये रेन तो अभी आई है, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हीट वेव की आप बात कर रहे हैं, गर्मियों में देखें वहाँ पे क्या हाशर होता है, क्लाइमेट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप जो बात कर रहे हैं, हम इस बात को नाजरीन आप माइंड में रखें कि हम उस शहर की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है। उस शहर की ये हालत है। तो इशरत भाई, ये तो बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है कराची के लिए। कराची को तो पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान चलाने के लिए कराची की ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो फिर लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, फिर भी कराची की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? एंड इट्स नॉट आई कैन गारंटी यू, इट्स नॉट जस्ट बर्थ व्हिच इज इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, इट्स माइग्रेशन टू।
ٹوٹل اگر آپ دیکھیں اٹس اے کانکریٹ جنگل ہے. ٹھیک ہے, جنگل آف کانکریٹ. ٹھیک ہے, کلومیٹرز ڈرائیو کر لیں, یو مائٹ فائنڈ ون ٹری. ٹھیک ہے, بہت مشکلوں سے ایک مل جائے گا, وہ بھی شاید لوگوں نے سوینئر کے طور پہ اگر بچا لیا ہوگا, ادروائز اس کو بھی کاٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہوں گے. کسی قسم کا کوئی بھی اوپن ایریا موجود نہیں ہے جو بچوں کے لیے گراؤنڈس وغیرہ کوئی موجود رہ گئے, اس میں پلازے کھڑے کر دیے گئے یا اس کے اندر ڈمپنگ شروع کر دی گئی, کچرا بنا دیا گیا. میں نے بھی سنا ہے, کیونکہ میں کافی کرکٹ ریلیٹڈ دوستوں کو جانتا ہوں, بول رہے ہیں کہ جو کرکٹ گراؤنڈ ہوا کرتے تھے اب وہاں پہ یا تو بلڈنگز ہیں, پلازے ہیں, یا کچرے کا ڈھیر ہے, اور یہ ہے سٹی آف لائٹس. ناظرین, ہم ہیں پاکستان اور ہم اپنے شہر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اپنے سب سے پیارے شہر کے ساتھ, جسے ہم سٹی آف لائٹس بھی کہتے ہیں. یہاں پہ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, کچھ دیر بعد پھر ملتے ہیں. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ख्वाबों का घर यूं ही नहीं मिलता, परा दिन मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है. ऐसा घर जहां खुशियां अपनों को ढूंढती हों, जहां हर खिड़की से आने वाले कल की किरणें झांकती हों. फिर क्यों हम किसी राह चलते पर भरोसा करें? Just call 647-518-3000. Tabish Tawfiq, a truly professional realtor. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side, like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. He will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. Brand new release of townhomes in the city of St. Catharines, minutes away from Niagara College and Brock University. Prices starting from $400,000. Deposit structure of only $40,000 within 6 months. Closing next year. To book your unit, call us at 416-835-1997. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds in improved. This combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज. सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828. जिंदगी शम
اماں کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں, غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں, بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111. Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. ویلکم بیک ناظرین. اپنے مہمانوں سے ڈسکس کر رہے تھے سٹی آف لائٹس کراچی. بہت پیارا شہر تھا, ہے اور انشاءاللہ رہے گا. پرابلمز آئیں گی, جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم ایز اے نیشن ول اوور کم اٹ, وی ول ہینڈل اٹ. انشاءاللہ وی ول. پرابلمز میں آ کے لگتا ضرور ہے کہ شاید یہ پرابلمز کبھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل ہم سب پر لازم ہے. ہم نے پرابلمز کی بات کی, اب بات کرتے ہیں سولوشن کی. ارشد بھائی, ہم نے پرابلمز کی بات کر لی, اب پاسبل سولوشن کیا ہے ان پرابلمز کا؟ کیا کرنا پڑے گا پاکستان گورنمنٹ کو, پاکستانی پبلک کو, یا پاکستانی اداروں کو اس پرابلم سے نمٹنے کے لیے؟ صرف اس فلڈنگ کے لیے نہیں, بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہونی چاہیے پاکستان کی؟ ایک ایشو پہ ہم نے ذرا سی بات نہیں کی, ایک چند سیکنڈ لوں گا آپ کا. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے انکروچمنٹس کا ہے. جو ہماری ڈرینیج سسٹم ہے, اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم, جو آج ہم اسٹارم واٹر پہ اور بارش کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں, تو اس میں اندر ایک بہت بڑا ایشو جو ہے انکروچمنٹس کا ہے, جو کہ انلیگل اناتھورائز انکروچمنٹ کیا ہوا ہے. ایک نیچرل کورس آف واٹر ہے, ایک ریور ہے, کریک ہے, آپ یہاں پہ بھی دیکھتے ہوں گے. اس کے اندر اگر آپ اس کی ویڈتھ کم کر دیں یا اس کی ڈیپتھ کم کر دیں, اس کے اندر آپ اپنا کچرا ڈال دیں, اس کے اندر آپ اپنے اسٹرکچرز بنا لیں, اور اس کے اندر ایک شامل نہیں ہے, اس کے اندر ریزیڈنٹس بھی شامل ہیں, اس کے اندر انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں, اس کے اندر اسکولز بھی شامل ہیں, اور عبادت گاہیں بھی شامل ہیں. تو آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن یہ کہ اس کے اندر سبھی لوگ شامل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب آئیے آپ سولوشن کی طرف آپ نے بات کی, تو سب سے بڑا جو مین ایشو ہے, جو پرابلم ہے, جو سولوشن ہونا چاہیے, وہ پولیٹیکل ول ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, آپ کے اندر اونرشپ لینے کی جذبہ نہیں ہوگا, تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی بھی شہر لے لیں, کہیں بھی کوئی ایشو لے لیں, اگر آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہو, آپ کو کام کرنے کا وہ نہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے چاہے ہو کرو, تو اس وقت تک یہ ہوگا نہیں. سر سوری, اٹس فنی, شو کا نام ہے میں ہوں پاکستان, لیکن کراچی کی جو اس وقت حالت ہے, کوئی یہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, چاہے میونسپل کی گورنمنٹ ہو, چاہے پروونس کی گورنمنٹ ہو, چاہے وفاق ہو, کوئی لینے کی کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ رسپانسبلٹی لیں گے نہیں, کراچی کو اون نہیں کریں گے, اور پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, تو اس وقت جو حال ہے کراچی کا, اس سے برا حال بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے, لیکن یہ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو اس سے برا حال بھی ہوگا. دوسری چیز, ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو گاربیج کا بتایا, کراچی کا سولوشن یہ ہے کہ کراچی کا جو گاربیج ڈسپوزل ہے, اس کا کلیکشن اینڈ ڈسپوزل جو ہے نا, وہ پراپر ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے. جب تک آپ گاربیج کلیکٹ نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی وہ گاربیج تو کہیں جانا ہے. وہ سب سے اچھی جگہ یہ ہے کسی گڈھے میں ڈال دو, سب سے بڑا گڈھا جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم ہے, کہیں بھی چھپا دو اس کو, کارپیٹ کے اندر ڈال دو, تو وہ گاربیج کے. جی سر سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی تھی, اور یہ بھی اس پہ میں دوبارہ کنٹینیو واپس آؤں گا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. کوئکلی بتائیں گے, اگر پولیٹیکل ول ہے, فنڈز ہیں, ریسورسز ہیں, ٹیکنیکل حل کیا ہے اس کا گاربیج کے علاوہ؟ ہاں جی, وہی بات کر رہا تھا. ایک تو گاربیج ہو گیا, دوسرا آپ کو انکروچمنٹ ریموو کرنی ہے. جتنی بھی ناجائز تجاوزات ہیں, چاہے وہ پکے نالوں میں بنی ہوئی ہیں, چاہے وہ نیچرل کورس میں جو ریورز بنے ہوئے ہیں, لیاری ریور ہے, گجر نالا ہے, سب کے اوپر. What about waste treatment? It's 10%. You mentioned it's only 10%. It's a sewerage problem. So of course آپ کو اس کے لیے بھی جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ لگانے پڑیں گے. اس وقت کراچی میں صرف 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں, اور اس میں ہر ایک کی ٹریٹمنٹ کیپیسٹی جو ہے 15 ملین گیلن ڈیلی کی ہے.
تو آپ کو 7 اور ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے آج کی آبادی کو کور کرنے کے لیے, وہ بھی جو اپروکسیمیٹ ہے جو بھی. اس کے علاوہ آپ کو جو چونکہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو ہماری سیوریج لائنز ہیں وہ اسٹارم واٹر ڈرینیج سے کنیکٹ کر دی گئی ہیں, تو وہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے سیوریج لائن کے جو ہے سیپریٹ سسٹم جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے کہ وہ الٹیمیٹلی ڈسپوز آف وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ. اسٹارم واٹر ڈرینیج کو آپ صرف بارش کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بالکل اٹ میک سینس. تو یہ آج کے ایپیسوڈ کے لیے اور آپ کے آج کے پروگرام کے لیے, مطلب بارش کے جو ایشو ہے اس کے اندر 3-4 یہ میری تجاویز تھیں. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل ول اور آپ کی اونرشپ ہونی چاہیے سٹی کی, آپ کا گاربیج کا ڈسپوزل ہونا چاہیے, آپ کی سیوریج کی اور واٹر کی سیپریٹ لائنز ہونی چاہیے, اور انکروچمنٹ کا ریموول ہونا چاہیے. بالکل, تھینک یو سر, بہت اچھی انفارمیشن تھی. ارشد بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ سر نے بھی تھوڑی سی بات کی پولیٹیکل ول کی بات کی, سر نے سویلین یعنی سٹیزنس کی جو ارسپانسبلٹی ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا حقوق اور فرائض, یہاں پہ ہم فرائض پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ سٹیزنس کے کیا فرائض ہیں کراچی کو لے کے, چاہے وہ پولیٹیشینس کے ہو چاہے وہ جنرل سٹیزنس کے ہوں, کچھ بات کریں گے اس بارے میں؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے کراچی از این اوپن سٹی, ایوری بڈی فرام ایوری ویئر وہ واپس وہاں پہ کراچی گیا فار ارننگ بریڈ لائیولیہڈ اینڈ ایوری تھنگ, وہاں پہ گیا, وہاں بس گیا, کاروبار کیا, ایوری تھنگ, لیکن اس نے کبھی بھی اس کو اون نہیں, کراچی کو اون نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہاں سے ہمیشہ صرف اس کو ارن کرنے کے لیے استعمال کیا, وہاں پہ اس کو اس کے اوپر اسپینڈ نہیں کیا, چاہے وہ ٹائم ہو یا اس کی پرسنل ایفرٹ ہو. پولیٹیکل پارٹیز کی بات آتی ہے, یہاں پہ لوگوں کے لیے, کیونکہ میں نے بولا تھا لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی از دی موسٹ ان ایکسپینسو, یعنی سب سے سستی سٹی ہے ون آف دا ان دا ہول ورلڈ, ناٹ جسٹ ان پاکستان. جی, which is getting unlivable actually. نئے جو اسٹیٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی ورڈس کی طرف جا رہی ہے, انلیویبل سٹی ہوتی جا رہی ہے ڈیو ٹو سو مینی تھنگس, سو مینی ڈفرنٹ پرابلمس. ٹھیک, تو بیسیکلی دیکھا جائے تو اس کے ایک ریزن یہ ہے ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا بھی clear نہیں ہے when it comes to Karachi. Nobody wants to take care of Karachi actually. Everybody is working towards their own personal goal, جو basically towards making money یا minting money کی طرف ہے. جی, لوگ جو ہے فنڈس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, اس کو پراپرلی یوز نہیں کر رہے ہیں اپنے اختیارات کا. Let's call it legal corruption. Exactly, legal corruption actually. Most recent جو نیوز ہے جو میں آج دیکھ رہا تھا کہ Prime Minister of Pakistan is finally getting involved in it, Imran Khan, or he is expected to visit Karachi by Monday, and he's coming up with Karachi transformation plan, some kind of a plan whereby he's going to bring some remedies. لیکن یہ ریمیڈیز بھی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ رونے کے بعد جب کراچیٹس نے شور مچایا, میڈیا پہ آئی اور بہت زیادہ بگڑ گئی, تو اس کے وقت بیسیکلی اٹ واز دا ٹائم for any political party کہ وہ they can win back hearts of millions of Karachians by doing their part. I think شہباز شریف کل گئے تھے, مجھے نہیں لگتا ان کا ایجنڈا کراچی کو درست کرنے کا تھا بلکہ اپوزیشن میں اسٹرانگ ہونے کا تھا, لگا ایسے ان کی باتوں سے. بیسیکلی یو نو وہ ملنے کے لیے گئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. جی, دونوں پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے پروونس میں اپنے اپنے علاقوں کو, صرف اور صرف کراچی اپنا علاقہ نہیں ہے, کراچی از an isolated place actually. جی, unfortunately وہ ایک isolated place ہے جس کو کسی نے بھی ٹیک کیئر نہیں کیا, سب نے اس کو یتیموں کی طرح رکھا بیسیکلی, اور اس کی ٹیک کیئر نہیں کری, جس کی وجہ سے آج ہم یہ سچویشن سے گزر رہے ہیں. ارشد بھائی, میں کراچی سے نہیں ہوں, لیکن میں ایک بیٹر ٹروتھ جو نیوز سے میں نے سیکھا میں اس کے بارے میں بات ضرور کروں گا. اس کے بارے میں ویری کوئک رسپانس اب دونوں میں سے کوئی بھی دینا چاہے. میرے دوست جو کراچی سے ہیں انہوں نے مجھے یہ کویشچن کرنے کے لیے کہا تھا, اس لیے میں کر رہا ہوں. چند سال پہلے جس پارٹی کی میونسپل لیول پہ حکومت تھی, کرائم ریٹ زیادہ تھا, لیکن کراچی کا انفراسٹرکچر, کراچی کے لوگ کم از کم فیسلٹیز اور وسائل کے لحاظ سے خوشحال ضرور تھے. اب کرائم ریٹ میں بھی کم ہو گیا ہو, لیکن وسائل اتنے برے ہیں کہ لیویبل نہیں ہے. کیا اوپینین آپ کا دونوں کا کس کے بارے میں؟ کراچی سے آپ رہ کر آئے ہیں. نہیں, صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ کراچی میں صرف جب MKM کی گورنمنٹ تھی یا MKM میونسپیلٹیز میں تھی, اس وقت میونسپلٹیز کا حال بہتر تھا.
Mustafa Kamal was nominated Mustafa the Kamal, best mayor of the اور اس world. سے پہلے جماعت اسلامی کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ اور نعمت اللہ خان میئر نعمت تھے اللہ خان صاحب بالکل. تو اسٹارٹ وہ نعمت اللہ خان سے ہوا تھا اور انہوں نے جن پروجیکٹس کی بنیاد رکھی تھی اس کو پھر آگے مصطفیٰ کمال بھی لے کے چلے تھے. تو وہ ایک اچھا کمبینیشن تھا اور وہ دونوں لوگ جو تھے وہ کراچی کے ہی تھے اور کراچی کو اون کرتے تھے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کراچی کو کیوں اونرشپ جو ہے لوگ لیں. لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی اب وہ ختم ہو گیا یار, یہ کہ وہ لوگ چلے گئے دوسرے لوگ آ گئے اب. تو اٹس اے ڈیزاسٹر. میں انٹرپٹ کروں گا تھوڑا سا کہ یہ جو آپ نے بات کری کہ دوسرے لوگ آ گئے, بیسیکلی دیٹ از دا مین ایشو, دیٹ از دا روٹ کاز. اس وقت کراچی میں جو لوگ گورن کر رہے ہیں وہ کراچی کے نہیں ہیں, وہ کراچی کی جنرل پبلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. مطلب جو لوگ شہر کو اون نہیں کرتے وہ سردار بن کے بیٹھے بیسیکلی, یو نو. اچھا, اینڈ دے آر مس یوزنگ دیئر پاورز. ٹھیک ہے, تو میں شو ختم کرنے کا ٹائم ہے. میں آپ دونوں سے کوئکلی کامنٹ لوں گا اپنے شہر کو لے کے. آپ ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پلیز فیل فری, ویری کوئکلی, ویری شارٹ میسج. جیسا کہ میں نے اپنے اس میں سولوشنز میں کہا کہ آپ کراچی کو جو ہے وہ اون کریں, تو کراچی کے لوگ جو ہیں اگر کراچی کو اون کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, تو آپ کی دیکھا دیکھی دوسرا بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اسی طرح سے یہ چین بنے گی اور ہلکے ہلکے آہستہ سے جو ہے پھر ادارے بھی صحیح ہوں گے, افسران بھی صحیح ہوں گے, پولیٹیشینز بھی صحیح ہوں گے. لوگوں کا صحیح ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. آپ اپنے لیول کا چراغ جلائیں, دوسرے جو ہے اب اس سے چراغ سے پھر چراغ جلتے جائیں گے. بہت اچھی بات کی ارشد بھائی. یعنی میں بھی اسی کو بیسیکلی ہیڈس اپ کروں گا سواری عوام کو کہ بیسیکلی اسپیشلی کراچیٹس کو کہ وہ ٹیک اپ کریں اس رسپانسبلٹی کو کہ وی ہیو ٹو گو بیک نارمل, بیٹرمنٹ کی طرف ہم نے جانا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے ایفرٹس کرنا پڑیں گے, ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا. آئی وڈ سے, یو نو, وی ہیو ٹو پش پیپل. ڈیموکریٹک رائٹس, یا ڈیموکریٹک رائٹس کا استعمال کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو پش دی بیریئرس ٹو گیٹ بیک ٹو آر اسٹیٹ آف نارمل ایکچولی. تھینک یو گائز, بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا اپنے بزی اسکیجول میں سے یہاں پر آ کے میرے شو میں آپ نے ویورز کو بہت بہت انفارمیٹیو باتیں بتائیں. کچھ فیکٹس ایسے بھی تھے جن کا شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا اور شاید ہم آج کل کے ٹیکنیکل زمانے میں بھی ویب سے بھی نہیں لے سکتے تھے جو سر آپ نے بتائیں. آپ نے ایکسپیرینسز بتائیں. ناظرین, ہم اپنے شو کو ختم کرنے سے پہلے میں پھر سے ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ اس شو کا مقصد کیا ہے اور یہ شو میں نے شروع کیوں کیا, میرا مقصد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکوں آن دیئر ڈیموکریٹک رائٹس. میں ہوں پاکستان, یعنی یہ صرف میں نہیں یا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے گیسٹ نہیں, آپ بھی پاکستان ہیں. آپ جو یہ شو دے رہے ہیں, جو کسی بھی طرح پاکستان کے ساتھ لنک ہیں, آپ سب پاکستان ہیں. پاکستان کا مقصد کیا, جس مقصد سے یہ ملک بنا تھا, ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں تاکہ وہ ایک آزاد ملک میں رہ سکے. لیکن کیا ہم آزاد ہیں ناظرین؟ جو کراچی کی حالت سن رہے ہیں, کیا کراچی کا غریب آزاد ہے؟ غریب کو چھوڑ دیں, آج کی حالت میں تو امیر بھی آزاد نہیں دکھ رہا. کیا آپ آزاد ہیں؟ کیا آپ اپنے حقوق کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ذمہ داریوں کو جانتے ہیں؟ یا آج بھی آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی وڈیرا یا کوئی سردار جن کے بزرگ آپ کے بزرگوں کو لیڈ کرتے آ رہے ہیں وہ آج آپ کو لیڈ کر رہے ہیں, یا جن کی نسلیں آپ کی نسلوں کو لیڈ کرتی رہی ہیں؟ کیوں ہمیں صرف ڈیموکریسی میں دو خاندانوں کی ہی پیروی کرنی ہے؟ کیوں آپ کے بچے پاکستان کے لیڈر نہیں بن سکتے؟ کیوں ہم لیڈر نہیں بن سکتے؟ کیونکہ ہم سب ہیں پاکستان. میں ہوں پاکستان. یہاں پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں. مجھے اور میرے مہمانوں کو اور کینیڈا ون کی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. السلام علیکم.